السلام علیکم۔ تو ہم کتاب پڑھ رہے تھے اپنی تربیت کیسے کریں، اور اس میں ہم دوسرے چیپٹر پر ہیں جس کا نام ہے تربیت آسان ہے بالکل بس میں ہے۔ اور اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ آسان کیوں ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ امتحان کا تقاضا ہے۔ پھر ہم نے رحمت و عدل الہی کا تقاضا پڑھا کہ رحمت و عدل الہی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ پھر آسانی کے پہلو ہم نے دیکھے کہ فطرت انسانی سے مطابقت جو ہے کس طرح سے ہے۔ پھر ہم نے دوسری آسانی دیکھی کہ ساری زندگی تربیت گاہ ہے، مطلب ہمارے لیے ساری زندگی ہی تربیت گاہ ہے۔ تو یہ بھی ایک آسانی کا پہلو ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 4 دن میں تربیت حاصل کر لو، 4 مہینوں میں کر لو، 4 سالوں میں کر لو، ساری عمر تربیت گاہ ہے۔ اور پھر تیسری آسانی ہم پڑھ رہے تھے کہ اختیار اور بس میں ہے، اور یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے کچھ ٹاپکس دیکھے، اور آج اسی کا ایک سب ٹاپک ہے اختیاری اور غیر اختیاری، جہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ آئی تھنک یہ سیکنڈ چیپٹر آج ختم ہو جائے گا، پھر ہم تھرڈ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے اندر اگلا عنوان ہے اختیاری اور غیر اختیاری۔ اس معاملے میں اصل اصول یہ ہے کہ معاملہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ تم اکثر کہتے ہو کہ میں فلاں چیز پر قابو نہیں کر سکتا، فلاں حکم نہیں بجا لا سکتا، فلاں ناجائز چیز کو ترک نہیں کر سکتا۔ تم یہ دیکھو کہ ایسا کرنا تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ یقیناً تمہارے اختیار اور بس میں ہے، اس لیے کہ جیسا ہم واضح کر چکے ہیں اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو تمہاری استطاعت میں نہ ہو۔ احکام الہی کے علاوہ جو معاملہ اختیار سے باہر ہو اس کی بیجا فکر نہ کرو، اس کی وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑو، اس کی وجہ سے جو کچھ نیکی کر رہے ہو اسے بھی نہ چھوڑ بیٹھو، نہ اپنی راہ کھوٹی کرو۔ رہزن، فتنہ اور مغالطے۔ تربیت کے راستے کا سب سے بڑا فتنہ مایوسی اور ترک صحیح و عمل کا فتنہ ہے۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی۔ گناہوں کی خواہشات بھی جوش مارتی ہیں، حالات سے اور انسانوں سے مایوسی کا وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، مگر دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ ان خیالات کو نکال باہر کرنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں، ان پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، ان سے جنت کا نقصان نہیں ہوتا۔ پھر تم کیوں پریشان ہو اور کیوں ہمت ہارنے لگو؟ برے خیالات آنے کے راستے بند کرنے اور اچھے خیالات کو دل میں لانے کی کوشش کرنا، بس اتنا ہی تمہارا اختیار ہے، اتنا ہی کرنے کو کافی سمجھو۔ تم بار بار عزم کرتے ہو اور وہ عزم بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا عزم جو کبھی نہ ٹوٹے، ایسا ارادہ جو کبھی شکستہ نہ ہو، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں دیا گیا، بلکہ عزم و ارادے کی ناپختگی تمہارے امتحان کی خاطر حکمت الہی نے تمہاری تربیت میں ودیعت کی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی نہ مواخذہ ہے نہ جنت کا نقصان۔ سب سے مشکل معاملہ گناہوں کا ہے، جن کا تعلق عزم کی ناپختگی سے بھی ہے۔ گناہ ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے اور پھر بھی خواہش نفس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ گناہوں سے بھی حوصلہ ہارنے اور مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ گناہ بالکل نہ کرے، یا بار بار نہ کرے، یا توبہ نہ ٹوٹے۔ یہ تو فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ گناہ کا اختیار اس آزادی کا ناگزیر تقاضا ہے جو اللہ نے تمہیں جنت حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر تم گناہوں کے سلسلے کو بند کر سکتے تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اس سے مغفرت کی طلبگار ہوتی۔ اسی لیے ہر جگہ جنت کی دعوت کے ساتھ اس سے پہلے مغفرت کی دعوت دی گئی ہے۔ دل میں غلط کیفیات بھی مایوس کرتی ہیں، مطلوب کیفیات حاصل نہ ہو سکیں تو بھی مایوسی ہونے لگتی ہے، کیفیات میں اتار چڑھاؤ بھی پریشان کرتا ہے، لیکن دل کی کیفیات پر بھی تمہیں اختیار نہیں بخشا گیا، صرف عمل پر بخشا گیا ہے۔ محبت، خوف، خشوع وغیرہ محبوب ہونا چاہیے۔ ان کے حصول کے لیے وہ تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے جن کو اختیار کرنا تمہارے بس میں ہے، لیکن یہ کیفیات کس قدر پیدا ہوتی ہیں، کتنی پائیدار ہوتی ہیں، اس پر تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، نہ اس کی وجہ سے جنت کا نقصان۔ پھر مایوسی اور پریشانی کیوں؟
اس کو بھی ختم کر دو۔ کمال کی طلب ہوتی ہے، لیکن کمال بھی تمہارے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ تمہارے مقام انسانی کے منافی ہوگا کہ تمہیں کمال حاصل ہو جائے۔ اس بے سود تلاش کو بھی ترک کر دو۔ یہ کہ دوسروں میں نقائص دیکھ کر بھی تم مایوس ہونے لگتے ہو اور خود اپنی تربیت سے دستبردار ہو جاتے ہو، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ دوسروں کو نیک بنانے کا اختیار بھی تمہیں نہیں دیا گیا۔ نہ کسی دوسرے کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، تم اپنے کام سے کام رکھو، صراط مستقیم پر چلتے رہو، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا کام کرتے رہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، بس جنت کو مقصود بنا کر اپنی تربیت کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد پہلی اہم بات یہی ہے کہ تربیت کا راستہ، دین اور ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ آسان ہے اور بالکل تمہارے اختیار اور بس میں ہے۔ یہ مشکل اس لیے بن جاتا ہے کہ تم اسے مشکل بنا لیتے ہو، خود اس کے لیے مشکل بن جاتے ہو۔ اس بات کو یاد رکھو گے، حوصلے بلند رہیں گے، اعتماد سے کام کرو گے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے گا، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ جی، تو یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تربیت آسان میں ہے، بالکل بس میں ہے، اور یہ اس کا آخری پیراگراف میں پڑھ رہی تھی۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو سے اگلا چیپٹر شروع کریں گے، تیسرا چیپٹر، اس کا نام ہے اپنا ارادہ اور عمل شرط ہے، اور اس کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو۔ تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔